غزہ کی صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ میں UN امدادی ادارے کے 88 ارکان مارے جا چکے ہیں اور غزہ میں بمباری کے باعث ایمرجنسی سروس کے اہلکار کچھ علاقوں تک نہیں پہنچ سکے. یہ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ آج 202 افراد جبالیہ کیمپ میں شہید ہوئے ہیں. یہ بھی عرب میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ پر آج صبح مسلسل اسرائیلی بمباری میں کم از کم 27 فلسطینی شہید ہوئے. تو یہ ایکچولی ایک روز کی کہانی بن گئی ہے اور اگر ہم کچھ گھنٹوں بعد آپ سے بات کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہوگا. سیڈلی آئی وڈ سے اسرائیل کی غزہ پر اور یہ دن بدن بڑھ رہا ہے سلسلہ. جی آلموسٹ 7 اکتوبر سے جاری مسلسل بمباری میں شمالی جو غزہ ہے اس کو بالکل آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ویژولز بھی ہیں، کھنڈر بن چکا ہے. آلموسٹ کیا 1 مہینہ ہو چکا ہے اس کو، اور آج رات کو بھی غزہ پر بم برسائے گئے تھے اور بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور کچھ تو ہم نے آبویسلی اپڈیٹ ابھی آپ کو دے ہی دی ہے. اب تک غزہ میں شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ 9770 سے زائد ہو چکی ہے. اب یہ وہ فگرز ہیں جو کہ آبویسلی پتہ چل جاتا ہے، ادروائز دیر آر سو مینی پیپل جو کہ مسنگ ہیں، تو اس میں آپ سوچ ہی لیں کہ کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اس فگر میں. عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں. غزہ کا 1 ماہ میں تیسری بار دنیا سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، جس میں ٹیلی فون لائنز، انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے یہ سب کچھ معطل ہو چکا ہے. اسرائیلی بمباری نے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو بھی نہیں بخشا. اندازہ کریں جن کیمپس میں وہ رہتے ہیں ان پہ بھی یہ جو ہیں بم برسا رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں، خیر یہ لوگ تو اتنا کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پبلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہے بیکاز ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے گا تو یہ اڑانے کو راضی ہیں. اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کار تنظیم حماس میں لڑائی کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اور ادھر انتہا پسند اسرائیلی وزیر جن کا نام ہے امیچائی الیاہو نے ایک انٹرویو میں فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی صحرا میں چلے جانے کا مشورہ دیا. اندازہ کریں ذرا. اور غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دی ہے. مبصرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے غزہ جاریت کی وجہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کا اسرائیل کا ساتھ دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے عوام بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف انسانوں کا سمندر امڈ آیا ہے. جو بائیڈن کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگائے گئے. امریکہ کے بانی کے مجسمے پر فلسطینی مفلر لپیٹ دیا اور اس کے علاوہ لندن، پیرس، برلن، اوسلو سمیت دیگر شہروں میں بھی بڑے مظاہرے کیے گئے. عالمی طاقتیں غزہ بربریت پر بھلے اسرائیل کے ساتھ ہوں پر ان ممالک کی عوام نہیں. امریکہ سے آسٹریلیا تک لاکھوں لوگ ہم اس وقت اسکرین پر مناظر بھی دکھا رہے ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی حکومتیں چپ سادے بیٹھی فلسطینی عوام کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہی ہیں. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ دنیا کے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ان ملکوں کی پالیسیز کچھ اور کر رہی ہیں، تو ان لوگوں کو سننا بھی بہت ضروری ہے. ایک وٹنس کیا عبداللہ سلطان، آپ کو پتہ ہے آج کل US میں ہے، اور ایک پروٹیسٹ، ایک مارچ جو ہے انہوں نے خود وٹنس کی اور وہاں سے رپورٹ بھی کیا فرام پورٹلینڈ USA. دیکھتے ہیں. السلام علیکم ہما اور مبشر، تھینک یو فار کورنگ اپ فار می. میں اس وقت امریکی شہر پورٹلینڈ اوریگن اسٹیٹ میں موجود ہوں اور دنیا کے مختلف ممالک کی طرح یہاں بھی لوگ غزہ کی صورتحال پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. میرے پیچھے ایک بڑی ریلی ہے جو پورٹلینڈ اوریگن اسٹیٹ کا ایک بڑا شہر ہے اس کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. یہاں پر لوگ فری پیلسٹائن اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ منظر پورٹلینڈ اوریگن میں نظر آیا بلکہ کچھ دن پہلے واشنگٹن DC میں موجود تھا، وہاں بھی لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے نمائندگان ہیں وہ جاگیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے کیونکہ ہزاروں افراد کی اب تک جان جا چکی ہے. عبداللہ سلطان وہاں سے بتا رہے تھے اور حیران کن بات ہے کہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، حکومتیں خاموش ہیں، ابھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہی صورتحال مختلف ہوتی تو ہم دیکھتے کہ داماد بھی نظر آ رہے ہوتے. اور یہی تو ساری بات ہے، ایک پریشر جو ہے اس کو بلڈ اپ ہونا ہے آل اکراس. جہاں آپ ہیں پروٹیسٹ ضرور کریں بیکاز ان کا اثر بھی پڑتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ کو بتائیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی شوبز شخصیات نے صدر بائیڈن، جو US پریزیڈنٹ ہے بائیڈن، ان کو کھلا خط بھی لکھ دیا ہے اور خط پر ہالی ووڈ کے درجنوں ایکٹرز ہیں، سنگرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور ان میں سے کچھ کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جن میں سے میگا نیمز ہیں جن کے ملینز
में सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस ख़त पे सिग्नेचर्स भी किए हैं। आर्टिस्ट फॉर सीज़ फायर के उन्वान से ख़त में गज़ा में बमबारी रुकवाने और फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। ये तो खैर हॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, वैसे जिसका भी कुछ भी इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस ये है, इन्फ्लुएंस इन नंबर्स होता है। जब सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं तो वो एक बन जाते हैं, और वो प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बरकरार रखना है। और लेट्स सी कि सदर बाइडन को इन्होंने खुला खत लिखा है, अमरीकी शोबिस शख्सियात का ये कहना, और फिर लाखों की तादाद में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मगरबी ममालिक में, इंग्लैंड में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। और लेट्स सी कि दुनिया और ये आलमी रहनुमा इस पर आखिर कब तक खामोश रहेंगे, और ये प्रोटेस्ट तो हमेशा से जारी रहे हैं और आज भी ये सिलसिला। अच्छा, ये इस वक्त डिनाउंस करना कि इजराइल क्या कर रहा है, इसके खिलाफ जाना, ये बड़ी मैं कहूँगी करेजियस बात है, बिकॉज आपको पता है कि इन्फ्लुएंस इतना है, ख़ास तौर पे अगर हम वेस्ट की बात करें, वहाँ के अदाकार, वहाँ के मॉडल्स, वहाँ के सिंगर्स, वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस बात को करना, सपोर्ट करना फ़लस्तीनियों के लिए, बिकॉज दे लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड जॉब्स। तो और इस दौरान इस वक्त उन्होंने ये बड़ा एक फैसला होता है मुबशर कि आपको पता है कि आगे आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा अगर आपने फ़लस्तीनियों की साइड ली, लेकिन बहुत से हैं वो फिर भी साइड लेंगे। लेकिन इसमें एक और बात करना बहुत ज़रूरी है, अरब ममालिक भी अभी उस तरह खुल के सामने नहीं आए। मुज़ाकरात, जंगबंदी की बात करें, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अरब ममालिक से, वो अभी तक हो नहीं सका। कुछ कंट्रीज़ हैं, उर्दन है, कतर है, बहरीन है, उन्होंने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं, लेकिन जो अरब ममालिक हैं इनको चाहिए था कि खुल के अपना मुद्दा सामने रखते और बताते कि हमें जंग बंदी फ़ौरन चाहिए, क्योंकि गज़ा इस वक्त जल रहा है। ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी एंड द वर्ल्ड विल सी कि आज जो फैसले कर रहे हैं लीडर्स, वो किस तरह, अगर तो उन्होंने सही साइड के साथ साइड ना ली जो कि फ़लस्तीन है, तो ये बड़ा ही भारी पड़ेगा।